بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں کافی سیاسی پارٹیاں آئیں اور ان پہ بڑے بڑے مشکل حالات بھی آئے۔ کئی پارٹیوں کے لیڈروں کے ساتھ بہت زیادتیاں بھی ہوئی، لیکن جو زیادتی پاکستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہی ہے وہ آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کسی اور سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں دیکھی گئی۔ جتنے مشکل حالات سے اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف گزر رہی ہے اور اس کے کارکن جن مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اب تک جتنی سیاسی پارٹیاں آئی ہیں ان کے کسی بھی لیڈر یا کارکن کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا گیا کہ بغیر وجہ کے اور بغیر کسی چیز کے ان کو ہر جب دل کرے تب اٹھا لیا جائے اور جیلوں میں پھینک دیا جائے۔ ناظرین، ان سب باتوں کے باوجود اگر کوئی الیکشن ہوتے ہیں ملک میں تو وہ ایسی پارٹی جیت جائے جس کے اوپر مشکل حالات چل رہے ہوں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس پارٹی کی کیا مقبولیت اور کیا جو ہے وہ قیمت ہوگی اس کی عوام کی نظروں میں۔ تو ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا ہے کہ کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی نے بھاری اکثریت سے جو ہے وہ جیت حاصل کی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ پی ٹی آئی کو کوئی جلسہ کرنے کی اجازت ہے، نہ ان کو کسی سے ووٹ مانگنے کی اجازت۔ ان سب باتوں کے اور پابندیوں کے باوجود پی ٹی آئی بلدیاتی الیکشن جیت گئی ہے، اور ناظرین وہ بھی کراچی میں کہ جہاں پر شروع سے پاکستان پیپلز پارٹی یا پھر ایم کیو ایم کا راج چلتا آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے کافی عرصہ ایم کیو ایم نے حکومت کی، اس کے جانے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی، اور یہ صرف کراچی میں نہیں بلکہ پورے سندھ میں پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت ہی اکثر دیکھی جاتی رہی ہے۔ لیکن اس دفعہ الٹ ہو گیا ہے کہ پیپل پارٹی ایم کیو ایم دونوں پیچھے رہ گئی ہیں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ان سے آگے نکل گئی ہے، اور اس الیکشن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عوام جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے۔ یہ اب کسی کو بتانے کی بات نہیں کہ آپ نون لیگ کو ووٹ دیں، پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، تحریک لبیک کو دیں یا ایم کیو ایم کو دیں۔ یہ عوام کا حق ہے کہ وہ جس کو چاہیں ووٹ دیں، اور یہی ان کی طاقت ہے کہ جو ووٹ کے ذریعے اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں، اور وہ اگر آگے ان سے زیادتی کرے، ٹیکس کی مد میں لوگوں سے پیسہ لے اور بجائے وہ غریب لوگوں پر لگانے کے اپنے باہر کمپنیاں بنائے اور اکاؤنٹ بھرے، تو یہ تو عوام برداشت نہیں کرے گی۔ اور اسی طرح عوام نے اب اپنی پاور جو ہے وہ کراچی میں دکھائی ہے۔ کراچی کے حلقہ نمبر 6 میں جو صدر ٹاؤن میں بھی جس میں آتا ہے، اس میں جو پی ٹی آئی کے شیخ منصور صاحب ہیں، انہوں نے بھاری اکثریت سے جو ہے وہ جیت حاصل کی ہے۔ جی ہاں ناظرین، انہوں نے 1063 ووٹوں سے یہ سیٹ جو ہے وہ جیت لی ہے۔ یہ سیٹ تھی وائس چیئرمین کے لیے جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں کراچی میں ان کی، اور انہوں نے یہ بھاری جو اکثریت سے یہ جو سیٹ ہے وہ جیتی ہے۔ اور دوسری طرف حیدرآباد میں بھی یو سی 133 میں وائس چیئرمین کی جو سیٹ تھی وہ جناب سمیع الدین صاحب ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے بلا مقابلہ ہی جیت لیا ہے۔ تو یہ جو بلدیاتی الیکشنوں میں حال ہوا ہے دوسری پارٹیوں کا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پاکستان میں اب الیکشن آنے والے ہیں ان میں کیا حال ہوگا۔ عوام جو ہے وہ اپنی پاور ووٹ کے ذریعے دکھائے گی، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 90% سے زیادہ عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی بات کرتا ہے، جو پی ٹی آئی کا کارکن کچھ بولتا ہے، کسی پہ تنقید کرتا ہے، وہ ایسے غائب ہوتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، کہ اس کو پتہ نہیں کہاں سے، وہ گھر پہ ہے، وہ باہر ہے، وہ جہاں بھی ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور غائب کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر والوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے باوجود اگر پی ٹی آئی اتنی مقبول ہے اور عمران خان جیل میں ہیں اور پھر بھی ان کی پارٹی جو ہے وہ الیکشن جیت رہی ہے، تو یہ جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے، اور ان کو اب شرم آنی چاہیے کہ وہ ان پر زیادتیاں اور ظلم بند کر دیں اور اس ملک میں ایک آزاد الیکشن ہونے دیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور سب کو سمجھ آ جائے کہ کون جو ہے وہ اس سیٹ کے قابل ہے۔ ہماری تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا رہے گی کہ یا اللہ جلد از جلد ہمارے ملک میں الیکشن آئیں جس سے کوئی ایسا وزیر اعظم منتخب ہو جو غریب عوام اور ہمارے ملک کی ترقی کے لیے بہتر ثابت ہو۔ آمین۔